السلام علیکم. فون کو کیا ہو گیا تھا, کیوں کاٹ دیا تھا؟ فون تو تم نے کاٹ دیا تھا. ارے میری بات سن, پہلے میری بات سن. میں بات کر رہا تھا, کیا میں اپنی بات میں فون کاٹوں؟ تو سن رہا تھا, میں بول رہا تھا. تو لاسٹ میں آڈیو سن کہ کون بول رہا تھا, میں بول رہا تھا, اور تو نے فون کاٹا. فون کیوں کاٹا تو نے؟ بات میں کر رہا تھا, تم کر رہے تھے. ہاں میں بات کر رہا تھا. جاؤ سنو آڈیو سنو. فون اور سوئچ آف بھی تم نے رکھا, اور مجھے میں کہہ رہا ہوں یہاں نیٹ ورک میں پرابلم ہے. ابھی بارش ہو رہی ہے, ابھی تھنڈرنگ ہو رہی ہے, سٹارمز ابھی باقی چل رہے ہیں. ابھی اسی میں تھوڑی پرابلم ہو رہی ہے. تم نے کر دیا یا میں نے کر دیا؟ ہاں سوئچ آف تمہارا فون. سوئچ آف میں نے نہیں رکھا سوئچ آف, بلکہ یہ نیٹ ورک ہی چلی گئی تھی, اس لیے سوئچ آف آ رہا تھا. کیا کر رہے, میں نے پھر جو ہے نا اس کو ریسٹارٹ کرنے کی کوشش کی. میں نے کہا کہ چلو ٹاور, ابھی میں تیسرے حال میں چلا گیا. ابھی میں تیسرے حال میں ابھی ہمارے 25 منٹس باقی ہے. میں ابھی بات کی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کی. چل تو بات کر, چل میں بات کرتا ہوں پہلے, کیونکہ میں بات کر رہا تھا. تم نے خود اقرار کر کے دیا تھا کہ جو فون کر دے گا وہ بعد میں جا, اور اس کی فون میں نے نہیں کاٹا, میں نے فون نہیں کاٹا, فون تو نے کاٹا. میں بات کر رہا تھا, فون تو نے کاٹا. میں بات کر رہا تھا, فون تو نے کاٹا. میں بات کر رہا تھا, فون تو نے. لعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ, میں آمین کہوں گا, میں آمین کہوں گا 3 بار. میں آمین کہوں گا, آمین 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 کہوں گا. میں 3 بار آمین کہوں گا. جس نے فون کاٹا اس پر اللہ کی لعنت ہو. تو نے فون کیوں کاٹا تو نے؟ بات میں کر رہا تھا, فون تو نے کاٹا. اگر تو بات کرے گا اور فون نیٹ ورک کام کس کا تھا اور کس کا تھا؟ نیٹ ورک میرا, میں مان رہا ہوں, لیکن فون تو نے کاٹا. فون تو نے کاٹا. چل تو بات کر. ابھی 25 منٹ. اگر تو نے بات نہیں کی, اب تو دوسری بات یہ کہہ رہا ہے کہ جو تو نے کہا تھا کہ جو فون کرے اس کی شکست. میں نے کہا کہ جو آخری ٹرن میں فون کاٹے گا اسی کی شکست ہے. ابھی تو آخری ٹرن آئی نہیں ہے, ابھی لاسٹ میں آئے گی فون. میں ریکارڈنگ بھیج دوں گا, میں پوری ابھی یوٹیوب پہ چلی جانے والی ہے. اب یہ یوٹیوب پہ جائے گی, میں اس کا آپریشن کر لوں گا اس کا. میں آپریشن کر لوں گا اس کا. اس میں مقتدی کا ذکر دکھا. کس نے؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, اس میں امام اور مقتدی کا ذکر دکھا. جو تم نے کہا کہ یہ عام ہے, تم ابھی اقرار کر دو کہ تم نے شکست مان لی. کہاں میں نے شکست مانی؟ کہاں میں نے کب کہا؟ دکھا آڈیو دکھا. کیونکہ تم نے خود کہا کہ جو فون کر دے گا. ارے میں نے کہا, ارے خبیث, ارے جاہل, زندیق میری بات. میں نے کہا جو آخری ٹرم میں, میں وہ آڈیو ڈال دوں گا. اس میں میں آڈیو ڈال دوں گا کہ جو میں نے کہا تھا کہ اگر بیچ میں فون کٹا, اگر آخری ٹرن میں نے کہا اس میں کہ اگر 12 ٹرنیں ہوگی ہماری, اگر 11ویں اور 12ویں میں جس کسی کی باری میں اگر تو نے فون کاٹا تو لاسٹ ٹرنز میں اس کی شکست مان لی جائے گی. البتہ بیچ میں اگر فون کاٹا یا تو میں یہاں سے کر لوں گا یا تو کر لے. ابھی تو لاسٹ ٹرن آئی نہیں ہے. ابھی تو نے خود فون کاٹا ہے, خود میں بات کر رہا تھا, تو نے فون کاٹا, تو نے. اب میں وہ آڈیو بھی ڈال دوں گا, اس میں وہ آڈیو بھی ڈالوں گا, اور یہ فون کاٹنا بھی ڈال دوں گا انشاءاللہ. وہ گروپ والے ہمارے جو بھائی حضرات ہیں, وہ حنفی بھائی, ان کو سبق مل جائے کہ ابریاں کتنا بڑا زندیق اور جاہل اور جو ہے نا خبیث کا انسان ہے. اس میں مقتدی اور امام کا ذکر دکھا جلدی. میں نے کہا نا, اس میں نے بخاری اطر اللہ مرکزہ میں. ارے پڑھ پورا پڑھ, عربی متن کے ساتھ پڑھ. میں پڑھا. اور جو تو نے یہ کہا نا کہ وہ ہم نفس کے ساتھ پڑھتے, ہم اپنے دل میں پڑھتے. کون سا اہل حدیث ہے جو ہے نا منہ کے بجائے اپنے دل میں پڑھتا ہے؟ آج سے تو اعلان کر دے, خدا کی قسم میں قائل ہو جاؤں گا, تم دل میں پڑھو میں مان جاؤں گا. جو تو نے مسلم شریف کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں وہ پڑھ دیتا ہوں, تمہارے اعتراض کا جواب میں دیتا ہوں. تو نے وہ پوری روایت بھی نہیں پڑھی ہے, وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو وہ روایت پوری پڑھ. اب دوسری بات, ہاں چل. اب تمہارے لیے, ورنہ تو تمہاری شکست ہوئی تھی, اب تمہارے لیے ارے بچے چپ بیٹھ جا. اب تو جو ہے نا کیا کہہ رہا ہے کہ بچوں والی حرکتیں کر. ابھی 25 منٹ ہمارے باقی ہے, ابھی اس میں 1 منٹ نکل گیا ہے کیونکہ میں نے بات کی تھی. اب تو بات کر, میں جو ہے نا بات کرنے کے لیے تو اس میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں, اس سے مقتدی اور اس کا لفظ دکھا دے. تو کیا گھر سے لایا ہے یہ مقتدی کا لفظ؟ تو کیا اپنے گھر سے لایا ہے کہ یہ امام کے بارے میں ہے؟ تو دکھا دے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقتدی کے لیے اور امام کے لیے. ثابت کر کے دکھا, میں قائل ہو جاؤں گا.
عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز نہیں ہوتی جو فاتحہ خلف فاتحہ نہ پڑھے. ہاں کیا خلف الامام عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اچھا، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے. ٹھیک ہے. اب تیرا ٹائم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں یہ صحیح روایت ہے، میرے سر آنکھوں پر ہے. عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے اور دوسری کتابوں میں بھی یہ موجود ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا تعلق اکیلی نمازی پڑھنے والے کے لیے. امام ترمذی خود کہتے ہیں کہ جب یہ حدیث لائے اس کے نیچے جابر بن سمرہ رضی اللہ، یہ حدیث جو ہے نہ قرآن تجھ پہ نازل ہوا نہ مجھ پہ نازل ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں پڑھائی، اس کے عینی شاہد صحابہ تھے. جتنا صحابہ سمجھ سکے اتنا تو جاہل نہیں سمجھے گا، اتنا میں حنفی نہیں سمجھوں گا، اتنا جو ہے نا اور کوئی امام نہیں سمجھ سکتا جتنا صحابی اس کا مطلب سمجھ سکتا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ خود اپنے جو ہے نا شاگردوں کو کہتے ہیں کہ انما ھذا اذا کان وحدہ. میں تجھے دلیل دیتا ہوں کہ ترمذی کی روایت کھول کے دیکھ جہاں پر یہ بات جو حدیث لائے ہے امام ترمذی، اس کے نیچے یہ لائن میں امام ترمذی نے لایا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انما ھذا اذا کان وحدہ. اس کا تعلق اکیلے نمازی پڑھنے والے کے لیے، کیونکہ اس میں مقتدی اور جو ہے نا امام کا ذکر نہیں ہے. اس کے بارے میں تمہارے سرفراز احمد صفدر سرفراز احسن الکلام ہے نا ان کی احسن الکلام امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل تھے. اور یہی کس میں میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ اس کے قائل تھے. لیکن میں کہہ رہا ہوں جو ابو بکر، جو خلفائے راشدین، جو اجماع صحابہ کا زیادہ تر تھا، وہ اس پر تھا کہ امام کے پیچھے جو ہے نا قرات کرنے سے وہ منع کرتے تھے. ایک صحابی جو ہے نا اس کا فہم ہوتا ہے اور اس کی جو ہے نا اپنی سوچ ہوتی ہے، اور وہ اس سوچ جو اس کا فہم ہوتا ہے وہ حجت نہیں بنتی، البتہ اس کا حکم حجت بنتا ہے، نہ کہ اس کا فہم حجت بنتا ہے. میں کہہ رہا ہوں اس کا ارے میری پہلے میری پوری بات سن. میں کہہ رہا ہوں، میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں، یہ سرفراز خان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا ہے کہ صحابی جو فہم اپنے دماغ میں رکھتا ہے، کیونکہ دوسروں کو نہیں کہتا، وہ اس کا اپنی جگہ پر ہوتا ہے، وہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتا، البتہ اس کا حکم جو ہے نا حجت مان لیا جاتا ہے، نہ کہ اس کا فہم مان لیا جاتا ہے جو اس کے اپنے آپ میں، جب تک کہ وہ دوسروں تک وہ قول نہ پہنچائے تب تک حجت نہیں بنتا. وہ عبادہ بن ثابت، تم مجھے دکھا دو کہ عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکمن کہا ہو ہر ایک سے کہ امام کے پیچھے قرات کرو. میں قائل ہو جاؤں گا. نہیں تو تیار رہے، میں ابو بکر صدیق کا دکھاؤں گا، میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دکھاؤں گا، عثمان ذی النورین رضی اللہ، جو کہہ رہے تھے کہ اشد صحابہ کہتے ہیں کہ راوی کہتے ہیں، صحیح راوی کہتے ہیں کہ وہ اشدہ کا لفظ آیا ہے کہ وہ شدید تر منع کرتے تھے کہ امام کے پیچھے جو ہے نا قرات کرنے سے. وہ یہاں تک اشدہ کے معنی میں یہ لیتا ہوں کہ وہ تیار تھے کہ لوگوں کو روکنے کے لیے کہ امام کے پیچھے مت کرو. 4 منٹ ہو گئے بات کرتے ہوئے. اچھا چلو، ابھی 4 نہیں ہوئے 1 منٹ سے زیادہ ہوگا. اس کے راوی عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتحہ خلف الامام کے قائل و فاعل تھے. اچھا، ایک صحابی میں کہتا ہوں اجماع صحابہ کہے وہ ثابت کر. سنو نا، ہاں چل بول حدیث پڑھ. یہ بالکل صحیح بات ہے کہ حضرت عبادہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے کے قائل تھے، اور ان کی یہی تحقیق اور ان کا یہی مسلک و مذہب تھا. اور یہ بات اصول میں تسلیم شاہد راوی صحابی اپنی روایت کے مفہوم کو دوسروں کی نسبت زیادہ جانتا ہے. ہاں سنو، اس کے علاوہ علامہ عینی لکھتے ہیں کہ استدلال بهذا الحدیث عبداللہ بن مبارک و اوزاعی و مالک و شافعی و احمد و اسحاق و ابو ثور و داود علی وجود قرأت فاتحہ. تمہارا ٹائم ہو چکا ہے. ارے ٹھہرنا، 1 منٹ ہو چکا ہے. ارے ٹھہر، 1 منٹ سے زیادہ ہو گیا نا. اب میں کیا کروں؟ 4 منٹ بات کر دی. میں نے 4 منٹ بات نہیں کی. میں نے 1 منٹ سے زائد، تیرے بھی 1 منٹ سے زائد ہو گئے، میرے بھی 1 منٹ سے زائد ہو گئے. اب چپ کر.
اب چپ کر. میں یہاں پر حدیث پڑھ دیتا ہوں, صحیح مسلم کی حدیث پڑھ دیتا ہوں, جس میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفا 54 میں ہے. یہ صحیح مسلم امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت لائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ فرماتے ہیں, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبنا فبین سنتنا وعلمنا صلواتنا قال اذا صلیتم فاقیموا صفوفکم لیمعکم احدکم فاذا کبر فکبروا واذا قرأت فانصتوا واذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اور فرماتے اس کا ترجمہ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سنت کی تلقین دے رہے تھے, ہمیں نماز سکھا رہے تھے, اور کہہ رہے تھے کہ صفوں کو درست کرو, اور کہہ رہے تھے کہ پھر تم میں سے ایک امام بنے گا. تو یہ جماعت کی نماز کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے کہ فرمایا جب وہ تکبیر کرے تم بھی تکبیر کہو, اب جب وہ قرات کرے تم خاموش ہو جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, خود فرما رہے ہیں کہ جب وہ قرات کرے تم خاموش ہو جاؤ. گویا کہ جو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب تمہارے نزدیک وہ عام کا لفظ وہاں پہ ہے اہل حدیث کے نزدیک. تو اس عام میں سے قرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں کے لیے نکالا ہے, اور اس کو کہا ہے کہ فرض نماز میں یہ حکم نہیں بلکہ اکیلی نمازی کے لیے ہے. میں نے تمہیں پہلے ہی کہا کہ چپ رہنے سے اس سے یہ عادت نہیں ہوتا, کیونکہ جب آپ کے ہی مقتدی امام نماز پڑھا رہا ہو اور مقتدی آئے وہ تکبیر تحریمہ کرے اور اس کے علاوہ بھی دعا افتتاح پڑھے, تو اس سے کہاں ثابت ہوتا ہے کہ اس سے کہاں ثابت ہوتا ہے کہ وہ اس آیت کے خلاف کرتے ہیں یا اس حدیث کے خلاف کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو آپ نے حدیث نقل کی ہے آیت کا ذکر کر, کس آیت کا؟ اس کے علاوہ یہ جو تم نے سلیمان حدیث نقل کر دی ہے, اس میں سلیمان منفرد ہے. امام مزی نے تحفۃ الاشراف میں لکھا ہے, اور باقی سارے اسلاف نے اس پر انکار کر دیا ہے کہ یہ وَإِذَا قُرِئَ فَانصِتُوا, یہ انہوں نے امام مزی نے فرمایا کہ سلیمان ان میں اس الفاظ میں منفرد ہے, باقی سب راوی سے انہوں نے یہ حدیث یا یہ الفاظ نقل نہیں کیے ہیں. تو آپ کو چاہے کہ آپ ثابت کریں کہ باقی اب چل اب تیرا ٹائم بھی ہو چکا ہے. جو تو نے یہاں پر پہلے کہا ہے کہ مجھے تیری یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جب وہ تکبیر کرے تم بھی جو ہے نا وہ کیا کہا تھا کہ اس کی اگر تم وضاحت کرتے تو بہت اچھی ہوتی. لیکن یہاں پر جو تو نے سلیمان کی بات کی ہے, جو سلیمان تیمی رحمۃ اللہ علیہ اس میں ہے کہ تمہارے کچھ علماء نے لکھا ہے کہ وہ مدلس ہے, وہ حافظ زبیر علی زینی بھی لکھا ہے کہ وہ مدلس ہے. بلکہ وہ مدلس اگر ہو تو وہ ان سے روایت کرتا ہے, بلکہ یہاں پر حدثنا سے انہوں نے روایت کی ہے کہ حدثنا. ارے کیا بکواس, مجھے بولنے دینا. کیا یار کیا مجھے پہلے سننے دینا, مجھے پہلے سنانے دے. وہ حدثنا سے روایت کرتے, اور حدثنا سے جو یہ روایت کرے وہ معتبر ہوتا ہے, اس کی مطابعت چلتی ہے اور وہ ثقہ ہوتا ہے. یہ تحقیق الکلام اور یہ مبارک پوری نے بھی لکھا ہے, اور یہ مطابعت سے اٹھا جاتا ہے, یعنی جو مطابعت ہو اس کی روایت چلتی ہے. اور یہاں پر صحیح مسلم کی بھی روایت ہے جو صحیح روایت ہے. اور اس کے بعد ابو عوانہ فرماتے ہیں, صحیح ابو عوانہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 133, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث لایا ہے کہ یہی حدیث سیم ٹو سیم, خطبنا رسول اللہ فعلمنا سنتنا وبین لنا صلواتنا قال اذا کبر امام فکبروا واذا قرأت فانصتوا. امام ابو عوانہ رحمۃ اللہ نے یہ حدیث لائی ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب کیا اور ہمیں سنت کی تلقین دے رہے تھے, ہمیں نماز سکھا رہے تھے, اور فرمایا کہ جب تم میں سے ایک لیؤمکم, جب تم میں سے ایک امام بنے گا, فکبروا, اور جب وہ تکبیر کرے تم بھی تکبیر کرو, جب وہ قرات کرے وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا, اور تم چپ ہو جاؤ. اب تم بتاؤ کہ یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ امام کے پیچھے چپ رہا کرو. اب تم کہتے ہو کہ وہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل میں پڑھا جائے. تم اعلان کر دو کہ ہم دل میں پڑھ لیں گے, منہ سے ہم نہیں پڑھ لیں گے. منہ سے جو پڑھیں گے اسے قرات کہتے ہیں. فی النفس کا مسئلہ الگ ہے, اس کے بارے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, شرح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 204 کے غالباً اسی کے آس پاس ہوگا, اس پہ فرماتے ہیں کہ یہ جو فی النفس کا معاملہ یہاں پر ہے, امام نووی خود فرماتے ہیں کہ اس سے مراد تفقہ ہے, کہ اتنی توجہ دینا امام کی طرف کہ پہلے سے تو مقتدی چپ ہوں گے,
اب اگر کسی کو قرآن کا علم ہو، حدیث کا علم ہو، یعنی وہ عربی لغت جانتا ہو، اگر کسی میں تفقہ ہو، تو اس نفس سے مراد اس پر توجہ دینا ہے کہ اس امام کی قرات پر توجہ دے کہ امام کی قرات اگر وہ قرآن پڑھ رہے اس کا معنی کیا ہے. اس نفس سے مراد وہی ہے جو امام نووی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے. اب جو یہاں پر اب میں تیسری روایت پڑھ رہا ہوں، ابو ایمان رحمۃ اللہ علیہ اسی کتاب میں فرماتے ہیں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 132، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لاتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأت امام فانصتوا واذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اور فرمایا کہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام قرات کرے تم چپ ہو جاؤ. پھر جب وہ غیر المغضوب علیہم کہے تمہارا صرف ایک ہی کام ہے، تم آہستہ آہستہ سے جو ہے نا، آہستہ یہاں پر میں آہستہ کا لفظ نہیں کیونکہ یہ الگ مسئلہ ہے، آمین کا مسئلہ الگ ہے، کہ تم لاسٹ میں آمین کہا کرو. تو پتہ چلا کہ جب امام قرات کرے تو چپ ہو جانا چاہیے. اس کے بعد تیسری روایت یہاں پر ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ نے آپ کے 4-3.5 منٹ ہو گئے. چلو کوئی بات نہیں. میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کے مطابق اس کے معنی، اور سرفراز احمد صفدر خان یہ بتایا ہے کہ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل تھے، اور ان کی یہی تحقیق اور یہ مسلک و مذہب تھا. اور یہ بات اصول میں تقسیم شدہ ہے کہ راوی صحابی اپنی روایت کے مفہوم کو دوسروں کی بنسبت زیادہ جانتا ہے. اس حدیث کے بارے میں علامہ عینی لکھتے ہیں، استدلال بهذا الحدیث عبداللہ بن مبارک و اوزاعی و مالک و شافعی و احمد و اسحاق و ابو ثور و داؤد علی وجوب قراءۃ فاتحہ خلف الامام فی جمیع الصلاۃ. اس حدیث سے عبداللہ بن مبارک، اوزاعی، مالک، شافعی، احمد، اسحاق بن راویہ، ابو ثور اور داؤد ظاہری نے تمام نمازوں میں فاتحہ خلف الامام پڑھنے کی وجوب پر استدلال کیا ہے. اور اس حدیث کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اور ساتھ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے بارے میں وَإِنَّ حَدِيثَ عُبَادَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ يَدُلَّانِ عَلَى فَرْضِ أُمِّ الْقُرْآنِ. یہ بے شک ابو ہریرہ اور عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثیں سورہ فاتحہ کی فرضیت پر دلالت کرتی ہے. سمجھے؟ اس کے علاوہ امام خطابی رحمہ اللہ متوفى 388 فرماتے ہیں، عموم هذا القرآن یاتی علی کل صلاۃ یصلیها مرن واحدا او من وراء امام اثرا امامها القراءۃ وجہر بها. اس حدیث کا عموم ہر اس نماز کو شامل ہے جو کوئی شخص اکیلے پڑھتا ہے یا امام کے پیچھے پڑھتا ہے. اب تمہارا ٹائم بھی ہو چکا ہے. اب میری بات سن، اب میری 2 منٹ سے زائد ہو چکے ہیں. اب میری بات ارے میری بات سننا، کیوں اب یہ بولے جا رہا ہے؟ اب میں تیری سنوں یا اپنی سنوں؟ اب تو جو ہے نا یہاں پر جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی آیت سے جو اس کی حدیث سے استدلال کیا ہے، میرا پھر بھی تم سے مطالبہ ہے کہ وہ جو صحیح مسلم سے تو نے روایت کی ہے وہ تو پوری پڑھ. اس کی اب جو ٹرم تجھے آئے گی وہ تو پوری پڑھ. میں تجھے سمجھاتا ہوں کہ یہ فرض کے بارے میں ہے، اکیلے نمازی کے لیے ہے. اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ میں نے یہ روایت پڑھی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود انکار، تو صحابی کا ابھی پڑھ رہا ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھ رہا ہوں. ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی حدیث میں پڑھ رہا ہوں اور تو صحابہ پہ پہنچ چکا ہے. اب پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر کہ وہ خود حکم دے رہے وَإِذَا قَرَأْتَ فَأَنصِتُوا، جب وہ قرات کرے تمہارا امام تو تم چپ ہو جاؤ. اب مجھے بتاؤ کہ غیر مقلد کا عمل اس کے خلاف ہے کہ نہیں. اب میں دوسری روایت یہاں پر یہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ حضرت انس بن مالک، یہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت لائی ہے. اگر تم اس کی یہ صفحہ دیکھنا چاہتے ہو، 107 صفحہ نمبر جلد نمبر 1، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس کے بعد فرمایا امام لیتم بہ، کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے فیضا کبر فکبر وَإِذَا قَرَأْتَ فَأَنصِتُ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. اور فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے اس کی اقتداء کرو، کیونکہ اس کی اقتداء کرو، اور جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو. گویا کہ تکبیر کہنے کا حکم ہے، جب حکم ہے تبھی تو کہیں گے نا. اور اس کے بعد فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ فَأَنصِتُوا، جب وہ قرات کرے تم چپ ہو جاؤ. قربان جاؤ اس حدیث پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر. اور اس کے بعد فرمایا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اور جو ہے نا اس کے بعد تم ایسا کہا کرو. اب مجھے بتاؤ کہ غیر مقلد کا عمل اس کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ تم اپنی بات رکھو. دیوبندیوں کا عمل اس کے خلاف ہے، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہری نماز میں بھی فاتحہ خلف الامام کے
کا حکم دیتے تھے اور مسلم شریف کی حدیث کا مطالبہ میں نے کیا ہے, مسلم شریف کی حدیث کا مطالبہ کیا ہے. یہ روایت منسوخ ہے کیونکہ راوی اگر اپنی روایت کے خلاف فتویٰ دے تو وہ روایت دیوبندی کے نزدیک منسوخ ہوتی ہے. استغفر اللہ. تو یہ میں تجھے ابھی ثابت کر کے دوں گا کہ ابھی دودھ کا ابھی پانی کا پانی ہو جائے گا. تو وہ حدیث پڑھ جو تو جس سے تو استدلال کر رہا ہے نا صحیح مسلم سے, تو وہ پوری پڑھ. چل میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی ولم یقرأ بأم القرآن فهي خداج ثلاث غیر تمام. قلت یا ابا ہریرہ انی اکون وراء الامام فقال ابو ہریرہ یا ابن فارسی. قربان جاؤ چل ترجمہ کر. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, وہ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے وہ نماز ناقص ہے یعنی باطل ہے. حداج کا لفظ تین بار ہے. حداج یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمائی. اچھا نہیں ہے. میں نے کہا ہے ابو ہریرہ, اس کا شاگرد فرما رہا ہے. اچھا میں امام کے پیچھے بھی ہوتا ہوں, یعنی جب میں امام کے پیچھے پڑھتا ہوں تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے فارسی اسے اپنے دل میں ہونٹ ہلاتے ہوئے خفیہ آواز سے پڑھ. استغفر اللہ, تم نے جھوٹ باندھا ہے صحابی پر, تو نے جھوٹ باندھا ہے. میں ابھی عربی کھول دیتا ہوں. ابھی تو نے جو پہلے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں, پہلے اب تو میری بات سن, تیرا ٹائم ہو چکا ہے. جو تو نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بات کی ہے, میں اس کا ترجمہ یہ اس کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کا یہ پڑھ دیتا ہوں. ایک منٹ تو اسی طرح ٹھہر, تو میں تجھے بتاتا ہوں. پہلے بتا میں نے ایک منٹ تو اسی طرح رہ. تو نے جھوٹ باندھا ہے ابو ہریرہ پر. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اسلام پر جھوٹ باندھے وہ اپنے جو ہے نا, میں حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں, جو اسلام پر جھوٹ باندھے وہ جہنم کی تیاری کر رہا ہے. اب تو میری میری بات سن, پہلے میری بات سن. 51 ایک منٹ, ابھی تجھے پتا چلے گا. اسی طرح رک, اسی طرح. ابھی 3 منٹ باقی ہے اور میری آخری طرف باقی ہے. 25 منٹ آپ نے بتائے تھے. نہیں ابھی شاید 5-6 منٹ ابھی باقی ہے. 24 22 35 ہو گیا سیکنڈ. ابھی 3 منٹ باقی ہے. ابھی تو سٹارٹ میں ہم نے جو گفتگو کی تھی نا وہ اس کے خلاف جو گن رہا ہے. تو آپ نے ابھی بتایا کہ 25 منٹ باقی ہے, آپ جلدی کیجیے نا. کہاں پر میں تیرا جھوٹ ابھی نکالوں گا. کہاں پر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر میں ابھی تو رکنا, انتظار کر. ابھی ان کی پہلی روایت اسی طرح. ایک منٹ اب میں نے ڈھونڈ لیا ہے. 1 منٹ, یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے نا یہ اتنا ٹائم نہیں لگتا ہے یار, اتنا ٹائم ڈھونڈنے نہیں. میں نے ابھی یہاں پر یہ ٹائم تو رک گیا نا. 1 منٹ تو ٹھہر, ابھی میں تیرا انتظام کرتا ہوں. ہاں 1 منٹ اسی طرح. ہاں کیا پڑھا تھا تو نے, ذرا پھر سے پڑھو. اب تو میں مطالبہ کر رہا ہوں اگر تو پڑھے, کیونکہ جو یہ ایک حق ہوتا ہے کہ بار اگر دوسری بار مطالبہ ہے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا ہے. کہاں پر جھوٹ باندھا میں نے نہیں, میں نے کہا کہ صحابہ پر اسلام پر جھوٹ باندھا ہے تو نے. میں نے کہا, میں تھوڑی کہا ہے. تیرا جھوٹ ابھی نکلا ہے. کذاب. تو پھر سے یہ حدیث پڑھے گا تو ٹھیک ہے, پڑھے گا نہیں. عن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلى ولم يقرأ بأم القرآن فهي خداج ثلاث غير تمام. قلت يا ابا هريرة اني اكون وراء الامام فقال ابو هريرة يا ابن الفارسی اقرأ بها في نفسك. اچھا پھر ترجمہ پڑھ ذرا.
हेलो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नमाज पढ़े और इसमें सूरह फातिहा न पढ़े वो नमाज नाकिस यानी बातिल है। नाकिस 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 3 बार पढ़। हाँ नाकिस नाकिस ये दोहराना। सुन मेरी बात। हाँ नहीं, हदीस पढ़ना है, पूरा पढ़। मैं तर्जुमा करता हूँ ना, क्या बेवकूफाना हरकत कर रहे हो? अरे बेवकूफाना तुम कर रहे हो, क्या नाकिस है? 3 बार पढ़ो हदीस के अल्फाज, तूने उधर पढ़े और कहता है कि तर्जुमा पूरा करता है ना। हाँ कहाँ तूने कहा कि उन्होंने फरमाया कि नाकिस है, क्या नाकिस है? सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नमाज पढ़े और इसमें सूरह फातिहा ना पढ़े वो नमाज नाकिस है। ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफा फरमाई, मुकम्मल नहीं है। मैंने कहा ए अबू हुरैरा, ये रुक ये जो कहा ना, हाँ तू पढ़ 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 उसके बाद। मैंने कहा ए अबू हुरैरा, शागिर्द फरमा रहे, मैं इमाम के पीछे भी होता हूँ, यानी जब मैं इमाम के पीछे नमाज पढ़ता हूँ तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, ए फारसी इसे अपने दिल में पढ़ बस। हाँ ठहर, अब तू ठहर तो अब। हाँ यहाँ पर जो अल्फाज है ना, यहाँ पर स्टार्ट में जो हदीस में है, इसके मुतलिक इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शरह सही मुस्लिम जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 265, क्या फरमाते हैं कि ये जो इकरा बिहा फी नफ्सिक का लफ्ज है ना, नफ्सिक, यहाँ पर तुम लोगों का पहला दावा है गैर मुकल्दों का पढ़ो। पढ़ने का मतलब किरात है। किरात होंठों से की जाती है, हलक से की जाती है। हलक से ऊपर जो हिस्सा है जहाँ से मखारिज निकलते हैं उसे पढ़ना कहते हैं, क्योंकि तलफ़ुज़ वही से निकलते हैं। अब जो नफ्सिक का मामला है, इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह इसके बारे में फरमाते हैं कि जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 265 के बारे में लिखते हैं कि ये नफ्सिक के मुराद है, नफ्सिक जो लफ्ज़ है यहाँ पर कि नफ्स के साथ पढ़ा करो, क्योंकि ये अबू हुरैरा के अपने अल्फाज है। ये मौकूफन अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु में अपने अल्फाज है कि तुम जो है ना उस वक्त अपने दिल में पढ़ा करो। ये दिल में पढ़ने का मतलब ये है कि तवज्जो देना। ये अगर किसी में फहम हो कि वो कुरान को समझता हो, अरबी लुगत में अगर वो समझता हो तो उस पर ध्यान दे। तो नफ्सिक के माने यहाँ पर जो इकरा बिहा फी नफ्सिक के माने हैं वो फरमाते हैं कि गौर तदब्बर करना है। अब यहाँ पर जो पहले तूने कहा कि अबू हुरैरा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नाकिस जो वो नहीं होती है। अब यहाँ पर अगर हम इस एक टुकड़े पर ध्यान दें तो यहाँ पर ये सीधे मामला होता है कि यहाँ पर पहले जमात का लफ्ज नहीं है, मुक्तदी का लफ्ज नहीं है। अब उसके बाद हम अबू साहिब कहते हैं, यानी जो उसका फारसी शागिर्द था, वो कहता है या अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि क्या फरमाते हैं कि अगर हम इमाम के इन्नी अकूनु वरा अल इमामी, कि अगर जो है ना जब मैं इमाम के पीछे होता हूं तो क्या करूं। जरा सवाल पर ध्यान दो, कुर्बान जाओ इन अल्फाजों पर। जरा तू अबू रियान खुदा की कसम दिल पर, अपने दिल में सोच, इन अल्फाजों पर गौर कर कि जब मैं इमाम के पीछे होता हूं तब क्या किया करूं। तो अबू हुरैरा ने क्या फरमाया, इकरा बिहा फी नफ्सिक। तो इसका मतलब जब शागिर्दों ने ये हदीस अबू हुरैरा से सुनी कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज में अगर कोई सूरह फातिहा नहीं पढ़ता तो उसकी नमाज नहीं होती, तो इसीलिए उसको खदशा हुआ कि हम हो सकता है कि अबू साहिब जो शागिर्द है उसको ये हो कि हम इमाम के पीछे नहीं पढ़ते हैं। तभी तो सवाल किया ना कि जब मैं इमाम के पीछे होता हूँ तब क्या करूँ अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। गो इमाम जो अबू साहिब है वो इमाम के पीछे फातिहा नहीं पढ़ते थे, इसलिए तो सवाल किया, नहीं तो और कोई सवाल करने का हक होता कि हम उस वक्त क्या करते कि। और उसके बाद फरमाया कि इकरा बिहा फी नफ्सिक, तदब्बर करा, और जो तूने कहा उस पर जो तूने अल्फाज एक को दोहराए उस पर मैंने कहा ना झूठ बांधा है, उस तूने अल्फाज कहे हैं कि वही तुम्हारे लिए बेहतर है। अगर तू रिकॉर्डिंग सुने कि इकरा बिहा फी नफ्सिक कि दिल में पढ़ा करो वही तुम्हारे लिए ये बेहतर का लफ्ज तू कहाँ से लाया है? ये झूठ साबित नहीं है। ये तू रिकॉर्डिंग सुन, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। क्या कहाँ पर बेहतर है? अभी रिकॉर्डिंग सुनाऊं क्या? अभी रिकॉर्डिंग सुनाऊं? अब तू घर जाके जो है ना अपने घर में जो है ना उसको सुन लेना। घर में हूँ मैं, हाँ वही
वही मैं कह रहा हूँ कि तू वो रिकॉर्डिंग सुन, तूने कहा है कि यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अगर मैं झूठा निकला तो फिर देखना, पहले ये रिकॉर्डिंग सुन लेना कि यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ये बेहतर का लफ्ज कहाँ है इसमें? हाँ, यही बेहतर का। और तूने कहा कि अगर रावी का एक जो है ना अपनी दूसरी हदीस उसके खिलाफ हो जाए तो पहली हदीस को लेती, यही कहा था ना तूने शायद। नहीं, आपको गलत फहमी होगी। उस पर तूने दलील कौन सी दी? उस पर तूने दलील कौन सी दी? तूने हमारे अकाबिरीन की दलील दी। हालांकि हमारे अकाबिरीन इसके हक में नहीं है। वो कहते हैं कि अबू हुरैरा वो हदीस भी ठीक है, ये हदीस भी ठीक है। वो अकेले नमाजी पढ़ने वाले के लिए जो सही मुस्लिम है, और जो सनन निसाई की मैंने रिवायत पढ़ी है, ये जो है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि वअनसितु, उस वक्त चुप रहा करो। रसूलुल्लाह, अब मैं और एक हदीस पढ़ने जा रहा हूँ। ये है, अभी तो क्या करीबन 6 मिनट हो गए तुझे बात करते हुए। इमाम बुखारी, एक मिनट यहाँ पर ये ठीक है, 1 मिनट और देता हूँ। हाँ, कोई बात नहीं। तो तुझे बहुत शौक हुआ ना अब मेरी दलीलों का, अब तुझे पता चला। इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाते इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाते मौता, 1 मिनट दिया ना, 1 मिनट दिया है ना तूने। इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मौता इमाम मालिक सफ़ा नंबर 30 और 29 में फरमाते हैं, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु, यही अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु, आए कुर्बान जाओ इस सहाबी पर। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अन्ना रसूलुल्लाह सर्रफ मन सलाता जहरन फीहिमा बिल किराअति फक़ाला हल किराअति हिया मअकुम अहदुकुमा फ़क़ाला रजुलन, फिर उसके बाद फरमाते क़ाला फ़क़ाला रसूलुल्लाह इन्नी अक़ूलु मा ला अनाज़िअ किराअतल फंतही नाज़िअ अनिल किराअति मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फीहिमा फीहि रसूलुल्लाह बिल किराअति। और उसके बाद क्या फरमाया, इसका तर्जुमा पढ़ देता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि असर जो हम नमाज कोई हम जमात में थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे किसी ने, रजुलन यहाँ का लफ्ज़ है, गोया कि अबू हुरैरा उसे नहीं जानते, तभी तो कहा ना रजुलन, कि एक ये आदमी था कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे उसने किरात की। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया उसके बाद? तो फरमाया कि माली अनाजिया, माली अनाजिया, कौन मेरे पीछे? अभी तो मेरी बात सुना, हदीस, अरे हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तू नहीं सुनेगा तो मुझे क्यों मत कर रहे थे? मैं कहाँ वो तो मैंने कहा ना, ये यहाँ पे हदीस पढ़ रहा हूँ। यार कम से कम हदीस तो पढ़ने दो ना यार, हदीस तो पढ़ने दो ना। उसके बाद याद रखना। हाँ, क्या कहते हैं कि हालांकि जो हमने स्टार्ट में गुफ्तगू की थी ना, अब उसमें जो है ना उलट पुलट हो गई है। अब जो है ना हमने वक्त का भी ख्याल नहीं रखा, क्योंकि दलाइल ढूंढने पड़ते या क्या करने पड़ते। चलो मैं हदीस का तर्जुमा अब मैं पढ़ देता हूँ। क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे एक आदमी किरात कर रहा था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फारिग हुए तो फरमाया कि माली अनाजिया, ये क्या हो गया तुम्हें? ये जो माली है ना, माली, ये अरबी अगर हम देख ले, ये डराने को कहते हैं। अगर हम देख ले कुरान मजीद में माली अरल हुदहुद, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये हुदहुद कहाँ चला गया? अज़ाबन शदीदा, आज आ जाए उसको अज़ाब में मुब्तला करूंगा। इसी तरह ये लफ्ज है माली अनाज, कौन मेरे पीछे किरात कर रहा था, मेरी किरात को चुरा रहा था? तो एक साहबी ने कहा कि मैं ऐसा कर रहा था। तो फरमाया कि लास्ट में फरमाया कि जब इमाम किरात करे तो उसकी किरात इमाम की किरात जो है ना मुक्तदी के लिए काफी है। इमाम की किरात ये इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब मुअत्ता में लाई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इसका मतलब यह है कि जो यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जो है ना डांट सी दे रहे हैं उस आदमी को जो किरात कर रहा था, तो यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है। अगर हम आज इस सुन्नत को जिंदा करते हैं ना, तो गैर मुकल्दो को डांट देनी है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नबी जिंदा हो जाएगी। मुझे लगता है कि हमारे हनफी भाइयों को ये सुन्नत जिंदा करनी चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम के पीछे जो किरात करता है उसको डांट दी है। आज के बाद जो भी गैर मुकल्लिद हनफी के पीछे इमाम पढ़ेगा उसको डांट देने की इमाम खत्म। अब मैं आखिरी मतलब बात करता हूँ। मैं कोई नहीं दलील नहीं देनी है, तू मेरे दलील की जवाब दे। ठीक है, अच्छा जल्दी। अल्लाह ताला फरमा रहे वफ़द का जमहूर मुफस्सिरीन ने सभी से नमाज का मुराद लिया है। मैं बतौर हवाला मैंने तफसीर माजी, तफसीर मारिफुल कुरान और तफसीर बैनुल कुरान अशरफ अली थानवी का दिया था।
अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमद के साथ तस्दीक करने को। अरे यहाँ नबी की बात हो रही है, अरे जाहिल जिंदगी, यहाँ पर नबी की बात हो रही है। यहाँ अरे वज़कुर रब्बक की बात हो रही है। क्यों 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 ये दलील ला रहा है? क्यों ये झूठी दलील? उमर सिद्दीक की पिछले बार पिटाई हुई है इस पर, उमर सिद्दीक हमारे आलिम की पिटाई हुई है इस पर पिछली बार, क्यों ये बार बार दिल ले रहा है? वज़कुर रब्बक का। अरे नहीं, यहाँ पर तू मेरी बारी में बोल रहा था, उस वक्त हार नहीं हुई थी यहाँ पर फोन काटने की। यहाँ पर लास्ट टर्म में अगर फोन काटेगा इसके मुतालिक राय है, न कि लास्ट न कि यहाँ पर तूने भी मेरी बारी में बोला है, मैंने भी तुम्हारी बारी में बोला है। आज तेरी पिटाई करके रहूंगा गैर मुकल्लिद, ये नबी के लिए खास, ये नबी के लिए खास है, तू अपने पे फिट कर रहा है। नबी के लिए खास है, ये नबी के लिए खास है, तू अपने पे फिट कर रहा है जाहिल के लिए। ये नबी के लिए वज़कुर रब्बक का। यहाँ वाहिद के सेगे की बात हो रही है, वाहिद के सेगे की बात हो रही है। मैंने जब मैंने वाइदा कुरान कुरान की आयत पढ़ी, तब तूने उस वक्त क्यों नहीं कहा था कि इसका ताल्लुक नमाज से नहीं है? हालांकि मैंने उस पर दो दलीलें दी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, जो उस पर तूने इकरार भी किया कि हाँ मैं मानता हूँ, और तूने कहा कि मैं मान जा, जो है ना जो मैंने दलील दी थी, और तूने उस पर इकरार भी कहा था कि हाँ तूने ये दलील दी है, तूने खुद इकरार किया है कि ये फिस सलातिल मफरूज़ा, ये फर्ज नमाज के बारे में नाजिल हुए है। आज तेरी शिकस्त, आज तेरी हुई है, आज तुम्हारी हुई है, आज तेरी धुलाई हुई है। क्यों 10 मिनट तुमने बात कर दी, जब मैं बात आखिरी टर्म कहने के लिए तैयार था तो तुमने दूसरी बात। अच्छा तुमने जब मैं बात कर रहा था तूने नहीं बोला उस वक्त, तूने नहीं बोला। मैंने कहा कि अरे मैंने कहा तू शिकस्त की बात कर रहा है ना, अभी मैंने पहली कहा देख, तूने फोन काटा, तूने इन्हिराफ मौजू भी किया, फोन भी तूने काटा, और शिकस्त भी हुई है। मैंने हदीसें सुनाई है, मैंने अबू हुरैरा की हदीसें सुनाई है, मैंने तुम्हारी दलील का तोड़ दिया है, मैंने तुम्हारी दलीलों का तोड़ दिया है। आज तुम लोगों को पता चलेगा कि हनफियत किसे कहते हैं, मुक़ल्लिदियत किसे कहते हैं। जिन लोगों के खिलाफ बकवास करते रहते हो, यहाँ पर अब दलील नहीं चलेगी। मैंने कुरान पेश किया है, मैंने हदीस पेश की है, जो तूने हदीसें दी है मैंने उनका तोड़ दिया है। मैंने ला सलाता लिमन लम यक़रा, तू उसमें मुक़तदी का लफ्ज़ साबित नहीं कर सका। अबू हुरैरा की ये हदीस तूने अबू हुरैरा पर झूठ बांधा है। मैंने इमाम मालिक की मौत से साबित करके दिया, मैंने अबू बकर सिद्दीक, मैंने खुलफाए राशिदीन से साबित करके दिया, मैंने इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह से साबित करके दिया, मैंने तफसीर मदारिक से साबित करके दिया। तूने कौन से दलील दी? तू सिर्फ फटफड़ा रहा, नामर्दों की तरह बातें करता रहा, और तू बकवास करता है यहाँ पर। तो बकवास करता है। नहीं, तुम मुझे आखिरी टर्म मुकम्मल करने दो। नहीं मुकम्मल करने दो। वक्त चला गया, एक घंटा था, तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद 1.5 घंटा गुजर चुका है, 1.5 घंटा गुजर चुका है, मुनाज़रे का टाइम हो चुका है। तूने फोन भी काटा, मैंने कितनी दलीलें दी, मैंने अरे कौन सी, तूने कौन सा तोड़ दिया, अगर तूने दलील दी है तूने कौन सा तोड़ दिया है? तूने इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की वो ला सलाता की लाई है, तू उसमें मुक्तदी का लफ्ज़ नहीं लाया। तू कहा कि ये जो है ना इसमें मुक्तदी खास है, इसमें जो है ना मैंने कहा कि तूने घर से लाई है दलील, मैंने इमाम नबवी से साबित करके दिया कि तूने वज़कुर रब्बक से की है, तूने इन्हिराफ मौजू किया है। आज से तुम लोग एक काम करो, वो ये कि अपने दिल में सूरह फातिहा पढ़ा करो, क्योंकि इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दिल में पढ़ने से मुराद है कि गौर तदब्बर करो, न कि अपने होठों को हिलाना और उस वक्त चुप रहना। इस वक्त तुम इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह की मानो और मेरी ना मानो, चलो हम हनफियों की बात ना मानो, इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह की बात मानो, और मैंने तुम्हारी दलीलों का तोड़ दिया है। वक्त भी चला गया है, तूने फोन भी काटा है, और तूने इन्हिराफ किया, तूने जो है ना इन्हिराफ किया, बकवास करता है। और मैंने कितनी हदीसें पढ़ी है, कितनी हदीसें पढ़ी है, कितनी हदीसें पढ़ी है, कितनी हदीसें पढ़ी है। बुरियान आज तू फंसा, आज तेरी पिटाई, आज तेरी पिटाई। नहीं, आज वक्त तो चला गया, क्या मुकम्मल करने दो।
क्या मुकम्मल करने दूं? फोन भी काटा ना, फोन क्या भी काटा। मुकम्मल? अरे फोन तो नहीं काटा, अब ग्रुप वाले खुद फैसला कर लेंगे। अब अपने हमारे ग्रुप वाले, चलो तुम गैर मुसल्लिदीन जो ग्रुप में है वो फैसला न करे, कम से कम मेरे हनफी भाई जो यहाँ पर अपने कश्मीर में है वो खुद फैसला कर देंगे कि फोन किसने काटा। मैं उन्हीं के हवाले, तूने अबू हुरैरा पर झूठ बांधा है, तूने फाइनल आवाज में तूने काटा, तूने काटा, शराते मौजूद तूने किया, रब का कहता तो मैं क्या मंतक पढ़ रहा था, 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 अरे जाहिल मुतलक मैं क्या मंतक पढ़ रहा था उस वक्त, मैं क्या मंतक पढ़ रहा था। आज तेरी शिकस्त हुई है, तूने इंदिरा भी मौजूद किया, तूने काटा, और तीसरी बात तूने दलीलें दी, मैंने उनका तोड़ दिया, और मैंने जो दलीलें दी तू कोई तोड़ नहीं दे सका। मैंने फिर नफ्स से साबित मैंने ये किया है कि इमाम नबी ने रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि गौर तदब्बर करना है, और जो इमाम नबी की नहीं मानती हो, मुस्लिम की नहीं मानती हो, अबू हुरैरा की नहीं मानती हो, बकवास करता है क्या? अब क्या है, मैं फोन काट या ना काट, वक्त चला गया है। अबूरियान आखिरी बात सुन नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा, अब नहीं सुनूंगा। टाइम निकल चुका है, नहीं, अब टाइम निकल चुका है। अब हमारे साथ ये लंबी वॉइस हो गई है, लंबी आडियो हो गई है। अब मेरे हनफी भाई है वो भी थक जाएंगे, कम से कम तुम्हारी बुराई सुनेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।